الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے، کون ہدایت کے لائق ہے. اور مکہ والوں نے کہا کہ اگر ہم لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کرنے لگے تو ہماری زمین سے ہی ہم کو اچک لیا جائے گا. کیا ہم نے مکہ کو جو پرامن حرم ہے ان لوگوں کے لیے جائے پناہ، جائے قیام نہیں بنایا، جہاں ہمارے طرف سے رزق کے طور پر بہت سارے پھل کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. محترم سامعین کرام، یہ سورۃ القصص ہے اور 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57. پہلی آیت کریمہ انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی چاہت سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے گا، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے سرفراز کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. دراصل یہ آیت کریمہ ابو طالب کے تعلق سے نازل ہوئی. ابو طالب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنے بیٹے سے بھی زیادہ بڑھ کر کے کرنے والے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا تو سب سے زیادہ آپ کی حمایت، آپ کی مدد اور آپ کی نصرت کرنے والے، اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے اپنے زمانے میں، اور صرف اسلام کے لیے اور اپنے بھتیجے کے لیے انہوں نے اپنے قبیلے اور خاندان والوں کی ناراضگی کو بھی مول لیا. ان کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ہدایت 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ہدایت کا پہلا معنی یہ ہے کہ کسی کافر کے قلب و دماغ کو بدل دیا جائے اور اس کا دماغ اور اس کا دل بدل جائے اور وہ اسلام اور ایمان کو قبول کر لے، یہ ایک ہدایت ہے. کوئی کافر ہے جس کا دل اور جس کا دماغ تبدیل ہو جائے اور وہ اسلام کو ایکسپٹ کر لے، یہ ایک ہدایت ہے. یہ ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس ہدایت کو نہیں دے سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر کہا انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مزید اسی کے بارے میں فرمایا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 272 یعنی 272 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان ہدى، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ذمہ ہدایت نہیں ہے، لیس علیک ھداھم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ میں ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمہ میں کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، بلکہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ یوسف کے اندر مزید فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ آپ کے چاہنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے. آپ چاہیں گے پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یہ قرآن کریم کی دلیل ہے. مزید اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر، اپنی صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی انک لا تہدی من احببت، اور صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسیب بن حزن رضی اللہ عنہ جو سعید بن مسیب کے والد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. وہاں جانے کے بعد ان کے موت کے وقت میں ان کو تلقین کرنے لگے
ابھی موت کا وقت قریب نہیں آیا تھا، مرنے والے تھے، جا کر کے تلقین کرنے لگے، کہنے لگے یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اے میرے چچا جان آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دلیل بنا دوں گا کہ یہ میرے چچا ہیں، انہوں نے میری پرورش کی ہے، انہوں نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اسی لا الہ الا اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حجت اور دلیل بنا دوں گا۔ اس کے مقابلے میں وہاں پہ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ یہ دونوں بھی موجود تھے پہلے سے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو تلقین کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اے ابو طالب کیا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرتے رہے اور یہ دونوں اپنی بات پہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب کی زبان سے نکلی وہ یہ کہ میں عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں، اور اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ جب وہ مر گئے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لأستغفرن لک، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، ما لم انہا عنک، جب تک کہ مجھ کو اس سے منع نہیں کر دیا جائے تب تک میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت کریمہ نازل فرمائی وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کسی بھی ایمان والے کے لیے اور نبی کے لیے بالکل شایع نشان نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اگر اس کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ فلاں مشرک تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا استغفار کرے، کسی بھی ایمان والے کے لیے جائز نہیں اور نہیں کسی نبی کے لیے جائز ہے۔ اور اس کے بعد ابو طالب کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چاہنے سے کسی کو ہدایت نہیں ملتی ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اب رہا ابو طالب کا مسئلہ، چونکہ تفسیر کا مسئلہ ہے اور ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ابو طالب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یا ہو سکتا ہے کہ معلوم ہو لیکن ریمائنڈنگ کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ابو طالب جس نے اسلام کی اس قدر حمایت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں کھڑے ہوتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے دوسروں کی ناراضگی مول لیتے تھے، آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو اس سلسلے میں بتا دوں کہ صحیح مسلم کتاب الایمان باب و شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب، اس سلسلے میں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب آپ کا بہت ساتھ دیا کرتے تھے، بہت آپ کی حمایت کرتے تھے، آپ کے لیے اپنی قوم سے ناراضگی مول لیتے تھے، آپ کی سفارش ان کو فائدہ پہنچائے گی یا نہیں؟ کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا۔ اور اسی طرح سے اسی باب کے اندر صحیح مسلم کتاب الایمان باب و شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ابی طالب کے تحت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار ابو طالب کا تذکرہ چلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی سفارش ان کو فائدہ پہنچائے گی؟ کہا کہ شاید میری سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم میں بالکل ہلکا عذاب ہو، آگ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، آگ جو ہوگا ان کے ٹخنوں تک ہوگا اور ان کا بھیجا کھول رہا ہوگا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ہی روایت ہے جس کو اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ 2 آگ کی جوتیاں ان کو پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے ان کا بھیجا کھول رہا ہوگا۔ تو یہ جو ہدایت ہے جو کافروں کو ملتا ہے، جو ابو طالب کو نہیں مل سکا، یہ ہدایت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس ہدایت کا ذمہ دار نہیں۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اور دوسری ہدایت ہے، وہ ہدایت یہ ہے کہ ایمان لے آنے کے بعد مسلمانوں کی ہدایت و رہنمائی کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منصب، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی منصب اور علماء کرام کا بھی منصب ہے کہ جو ایمان والے بندے ہیں ان کی ہدایت کی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے، ان کو بتایا جائے وہ رستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ان رستے کی طرف ان کی ہدایت کی جائے اور ان رستوں سے روکا جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب
اور یہ تمام علماء کرام کا بھی منصب ہے، اور یہ خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ الشورى آیت نمبر 52 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہدایت اس معنی میں دو معنی میں ہے، اسی معنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا پہلے معنی کے تحت کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی پسند سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو ہدایت چاہیے۔ اللہ کی ہدایت بھی اتنی سستی نہیں ہے کہ سب کو مل جائے، بزنس و کاروبار تو سب کو مل سکتا ہے، روزی روٹی سب کو مل سکتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن ہدایت سب کو نہیں مل سکتی۔ ہدایت صرف اس کو ملے گی جو ہدایت کا طلبگار ہوگا، سیدھے راستے کی رہنمائی صرف اس کو ملے گی جو اس پر چلنا چاہے گا، جو چلنا چاہے گا رب اسی کو دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، انسان کی سوچ کو جانتا ہے، اس کے طریقہ کار کو جانتا ہے، اس کی نیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت چاہ رہا ہے، کون ہماری رضامندی چاہ رہا ہے، کون قیامت کے دن سرخرو ہونا چاہ رہا ہے، اور کون دنیا کے اندر ملوث ہو کر کے لٹ پٹ کر کے دنیا کے اندر ہی رہ جانا چاہ رہا ہے۔ جو ہدایت کی کوشش کرتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے راستے اس کے لیے کھولتا ہے، اور ایسے اسباب اور سامان اللہ مہیا کر دیتا ہے کہ ان اسباب کے ذریعے سے وہ آدمی ہدایت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کے ایک بہانے کو اور ایک عذر کو، اصل میں کیا ہوتا ہے، جو آدمی ہدایت کے راستے پر نہیں چلنا چاہتا ہے اور ہدایت کے مقابلے میں اپنی دنیاوی مفاد اور ذاتی مفاد کو سامنے رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو ہدایت پر نہ چلنے کے لیے بہت سارے بہانے ملتے ہیں۔ ابھی نیک عمل نہیں کرنا ہے اس کے لیے بہت سارے بہانے ہیں، ابھی اس چیز کو نہیں ماننا ہے اس کے لیے بہت سارے بہانے ہیں، یہ اعتراض ہے، وہ اعتراض ہے، ایسے ہے ویسے ہے، بہت سارے معاملے ہیں۔ تو مکہ والوں کے سامنے جب یہ سب باتیں نازل ہو رہی تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی ہم لوگ مکہ میں رہتے ہیں، مکہ کے ارد گرد کے جو عرب کے علاقے ہیں دیکھ لو، وہاں لوگوں کو برسر عام لوٹ لیا جاتا ہے، برسر عام بے عزت کر دیا جاتا ہے، تجارتی قافلہ جاتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے لگے تو ابھی جس طرح سے ہم لوگوں کو امن و سکون ہے، پورے عرب کے اوپر سرداری اور چودراہٹ ہے، سارے لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں، ہمارا جب کوئی قافلہ تجارتی جاتا ہے تو اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگے تو سارے کے سارے لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہمارا جو قافلہ ہے اتنے امن و سکون سے گزرتا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، ہماری جو سرداری ہے، جو چودراہٹ ہے، لوگوں کے اوپر جو قیادت ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ کہنے لگے، وقالوا، وہ لوگ کہتے ہیں ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہم اس ہدایت کو ماننے لگے تو ہماری زمین میں ہی ہم کو اچک لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اولم نمکن لہم حرما، اس حرم کو جو پرامن علاقہ ہے مکہ، اس کو حرم کس نے بنایا؟ اس کو امن و سکون والا کس نے بنایا؟ رب نے بنایا۔ اس حرم کا باشندہ تم کو کس نے بنایا؟ رب نے بنایا۔ یہاں کی سیاست اور چودراہٹ تم کو کس نے دی؟ رب نے دی۔ اللہ نے مزید فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، اس مکے کے اندر آس پاس اور دور دراز کے تمام علاقوں سے طرح طرح کے پھل رزق کی شکل میں کھینچ کر کے چلے آتے ہیں۔ آج بھی اور اس زمانے میں بھی مکہ کے اندر پھل موجود ہوتا تھا، جبکہ مکہ بالکل بے آب و گیاہ، ریتیلا اور چٹیل میدان، وہاں اس زمانے میں بھی پھل کی کثرت، جبکہ اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر جہاں پھل کی پیداوار ہے وہاں وہ پھل نہیں مل رہا ہے، لیکن مکے میں مل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس حرم کے اندر جو تم کو سرداری ملی ہے، اس حرم کی وجہ سے، مکہ کی وجہ سے، کعبہ کی وجہ سے، یہاں جو تم امن و سکون میں ہو اللہ کے گھر کی وجہ سے، یہاں جو تم کو ہر طرح کے پھل مل رہے ہیں وہ رب العالمین کے حکم سے مل رہے ہیں۔ تو جو رب تمہارے مشرکانہ حالت میں تم کو یہ چیز دے سکتا ہے، اگر تم اللہ کے اس ہدایت کو قبول کر لو گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔
اللہ نے کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ رب کی پناہ میں آ جانے کے بعد امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے. دنیا کے اندر عزت و آبرو ہے، اور کل قیامت کے میدان میں جس جگہ پر پہنچنے کے بعد دوسرا کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہاں پر سرخروئی ہے. کب؟ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے سائے میں آ جائے. اور ہدایت کے سائے سے دور بھاگنے والا انسان ممکن ہے کہ دنیا کے اندر چند روزہ زندگی میں عیش و عشرت کر لے، لیکن آخرت میں اس کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے. اور اس سے ڈرنا اور بچنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنائے، مومنین کے راستے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.